کسی کے اپنے کلمات کی تاثیر اور اس کے اندر کن کا فیض وہ تو خود اس ہستی میں ہوتا ہے، لیکن وہی بات کسی کافر کو تھما دی جائے کہ جاؤ تم جا کے کہہ دو یہ بات، تم جا کے میرا حوالہ دو گے، وہ تمہاری بات سنے گا بھی اور میرا احترام کرے گا بھی۔ اور ایسا ہوا پھر سرکار کا جب حوالہ جا کے کافر دیتا ہے، پھر درخت یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کان میں بات کون کرنے والا ہے، وہ یہ دیکھتا بات کن کی کر رہا ہے۔ تو حوالہ جس وقت سرکار کا گیا تو درخت نے پھر اپنا باطنی عشق ظاہر کر کے، جیسے ہی حضور کا نام لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر حیات نہیں تھی اس کو حیات دی، جس میں شعور نہیں تھا اس کو باشعور کر دیا، جس میں خود آنے کی طاقت نہیں تھی اللہ نے اس کو طاقت بھی دے دی۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ یہیں سے سمجھ جاؤ کہ اس پاک پیغمبر کی شان میں جو ہو نہیں سکتا اللہ وہ بھی کر دیتا ہے، تو اس مصطفیٰ کریم کی شان رب کے ہاں کتنی بلند اور عظمت والی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، لیکن اللہ وہ بھی کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اے محبوب آپ کو دیکھ کر لوگوں نے میرا ہونا تسلیم کرنا ہے۔ آپ کے اندر سے ہم پھر ایسے ایسے معاملات ظاہر فرمائیں گے، ایسی ایسی باتوں میں صداقت ہوگی اور ایسا تصرف اور اختیار دیں گے۔ کیسے نکمے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی کے پاس ہے کچھ نہیں۔ جو نبی رب کو منوانے آیا وہ کچھ لے کے بھی نہیں آیا۔ جس نے اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی صداقت تسلیم کروانی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی صداقت ہے نہیں نا۔ آج آپ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں یہ سب صداقت پہلے جو ہمارے اوپر نسل میں مطلب اوپر جتنے لوگ تھے جس نے اس کو تسلیم کیا وہ صداقت کا نور چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سب کا کہاں پر ہے؟ وہ مدینہ المنورہ گنبد خزرہ شریف ہے۔ میں آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ ہی اللہ اور اللہ کا ہی اختیار ہے اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں اس پر اکثر کہا کرتا ہوں انسان کو دعویٰ وہ کرنا چاہیے جس میں کسی کا اختلاف ہو۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کون اختلاف کرتا ہے اس بات کے اوپر؟ بلکہ آپ کفار کی عادت پڑھ لیں قرآن پاک کے اندر، اللہ کو وہ اللہ مانتے تھے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، رب کو وہ رب مانتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے کہ اللہ ہے، تو پھر کافر کیوں؟ پھر کافر اس وجہ سے تھے کہ وہ کہتے تھے وہ بڑا ہے اور جو ہمارے پاس ہے یہ چھوٹا ہے۔ یہ ہے شرکت اور یہ ہے شرک۔ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے شرکت دلائی اور وہ اس کو بھی تسلیم کرتے تھے، اس کا ہونا ثابت تھا ہر اعتبار سے۔ یہ پوری کائنات وہ خود دیکھتے تھے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں اس نے تو آسمان نہیں پیدا کیا، اس نے تو زمین پیدا نہیں کی، اور ہم نے تو کسی کو کرتے دیکھا نہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ پھر کوئی ہے، لیکن اس کا ہونا وہ تسلیم کرتے تھے۔ اور آخر درجہ میں جا کر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ آپ پڑھ لیں قرآن کے اندر یہ مرتبہ موجود ہے شرک کا۔ تو شرک اس مرتبہ کے اندر بھی اللہ کو قبول تو نہیں نا کسی بھی اعتبار سے، کہ تم مجھے بڑا مان رہے ہو اس کو چھوٹا مان رہے ہو۔ اللہ صرف میں ہی ہوں۔ تو جس پاک پیغمبر نے اتنا بڑا دعویٰ لے کر کے انسانیت کو سدھارنا ہے اور غیب کے بارے میں ایسا معاملہ کرنا ہے کہ لوگ اس کو مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی شانوں کا پیکر بنایا ہوگا، کتنی رحمتوں کا مجسم بنایا ہوگا، کتنا علم دیا ہوگا، اور رب تعالیٰ کا لمحہ بہ لمحہ اس ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے رب تعالیٰ کا اس کے ساتھ پیار کیسا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یہ عمل کیا، جن کا اندر منصف ہوتا ہے، جن کا اندر انصاف کرتا ہے،
وہ لوگ حال اور احوال سے انسان بن جاتے ہیں، اور جن کا اندر کام نہیں کرتا، جو لوگ منصف نہیں ہوتے، بد مزاج ہوتے ہیں، ہر بات کے اندر انکار ان کا وتیرہ ہوتا ہے، ان کے سامنے ہی چاند اترا تھا زمین کے اوپر، اور انہوں نے اترتا ہوا چاند بھی دیکھا اور 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا، اور پھر واپس جاتے بھی دیکھا، اور اپنی ڈیمانڈ پر یہ سب کچھ کروایا۔ تو نام ماننے والوں نے تو اتنی بڑی بات نہیں مانی۔ تو اس وجہ سے اس دور کے اندر کسی شخص کا گمراہ ہو جانا اور کسی ہستی سے متنفر ہو جانا، نہ اس کے کمال پر کوئی داغ ہے اور نہ ہی اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا مقام رکھنے والی ہستی کہ سامنے اتنا کچھ آپ نے کر کے دکھایا، اپنے سامنے اتنا کچھ لا کر دکھایا کہ جہاں پر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اندر ٹیڑھا تھا تو جواب کیا دیا پھر؟ اب بنتی تو یہاں پر تسلیم تھی نا کہ تسلیم کر لیا جائے۔ اندر خراب تھا تو جواب یہ دیا کہ آپ انت ساحر، یہ شخص تو جادوگر ہے۔ تو میں آپ کو جو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں اور کریں آپ، جس وقت انسان بدبخت ہوتا ہے اور اس نے بدبخت ہی رہنا ہوتا ہے، اچھائی کو وہ برا نام دے گا۔ پھر کس وجہ سے؟ اس لیے کہ شیطان اس کا ٹیچر ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ تھا تو مان لینا چاہیے تھا نا۔ اس اچھائی کو انہوں نے جادو کہہ دیا اور سرکار کو جادوگر کہہ دیا کہ وہ جادوگر ہیں، اور جن کا اندر منصف تھا، اچھا تھا، تو انہوں نے کہا انت النبی الصدیق، آپ صرف نبی نہیں ہے، کائنات میں آپ جیسا سچا بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔